بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبْرُ الْمُفْرَدُ مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ. متن پڑھا میں نے کہ جب خبر مفرد متضمن ہو ان معنی پر یا ان الفاظ پر جو صدر کلام کو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 74. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت خبر کی تقدیم واجب ہوتی ہے. وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبْرُ الْمُفْرَدُ، خبر مفرد کا کیا مطلب ہے؟ اے الَّذِي لَيْسَ بِجُمْلَةٍ صُورَةً، جو بظاہر جملہ نہ ہو، جو صورتاً جملہ نہ ہو. سواء کان بحسب الحقیقت جملۃ او غیر جملۃ، خواہ حقیقتاً وہ جملہ ہو یا نہ ہو، بظاہر اسے جملہ نہیں ہونا چاہیے. اور ما لہ صدر الکلام، ایسی خبر ہو کہ جو صدر کلام کی متقاضی ہو. اے مانن، ایسے معنی پر ہو کہ واجب لہ صدر الکلام، کہ جس کے لیے صدر کلام ضروری ہوتا ہے، ابتدائے کلام میں آنا اس کا واجب ہوتا ہے. کل استفہام، جیسے ادوات استفہام ہے، حمزہ حل ہے، اینہ ہے، متا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو صدر کلام کو چاہتی ہے. اگرچہ حمزہ اور حل خبر مقدم نہیں ہے، وہ لا محل لها فی الاعراب ہے. اینہ ہو گیا، متا ہو گیا، کیفا، یہ ایسی چیزیں ہیں ادوات استفہام جو ابتدائے کلام کو چاہتے ہیں. جیسے اینہ زید، مثل اینہ زید، تو اینہ زید میں کیا ہے؟ فزید مبتدا، زید کیا ہے؟ مبتدا ہے. و اینہ اسم متضمن للاستفہام خبرہ، اینہ ایسا اسم ہے جو استفہام کے معنی کو شامل ہے. خبرہ، اور اس زید کی خبر ہے. زید کی کیا ہے؟ خبر ہے. تو اینہ یہ ثابت شبہ فعل معذوف کا ظرف ہو کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، اور زید کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے. تو اینہ کو براہ راست خبر مقدم بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ظرف غیر متصرف ہے. ظرف غیر متصرف وہ ہوتا ہے جو اعراب کو قبول نہیں کرتا. اینہ اینو نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، اینہ اینہ ہی رہے گا، متا متا ہی رہے گا. ایسی چیزوں کو بغیر کسی متعلق کے ساتھ ملائے بھی اسے خبر بنانا جائز ہوتا ہے. تو ثابت ان کا ظرف بنا کر پھر بھی جائز ہے. اچھا، وہ ظرف کہتے ہیں یہ اینہ جو ہے یہ ظرف ہے. ظرف کا مطلب ہے کہ اس کے ظرف مستقر ہے، یہ کسی شبہ فعل کا ظرف ہے. فَإِن قُدِّرَ بِفِعْلٍ، اب اس میں دو صورتیں. بعض ناوی ثابت فعل معذوف مانتے، کوئی ثابتن اسم فاعل کو شبہ فعل بطور شبہ فعل معذوف مانتے ہیں. تو اگر اس اینہ سے ما قبل میں ثابت فعل معذوف مانا جائے، جس طرح بصریوں کا مذہب ہے، تو یہ اینہ ثابت فعل معذوف کا ظرف ہوگا. تو یہ پھر ثابت پورا جملہ فعلیہ خبر مقدم بنے گا، زید مبتدا مؤخر ہوگا. تو یہ اینہ اب بصریوں کے مذہب کے مطابق حقیقتاً جملہ ہے. اینہ حقیقتاً کیا ہے بھائی؟ جملہ ہے، لیکن صورتاً جملہ نہیں ہے. کوفیوں کے نزدیک نہ صورتاً جملہ ہے نہ حقیقتاً جملہ، وہ تو شبہ فعل ثابت ان کے ہی متعلق کر دیں. فَإِن قُدِّرَ بِفِعْلٍ، اگر یہاں فعل مقدر مانا جائے اینہ کے لیے، کان الخبر جملۃ حقیقتاً، تو خبر جملہ ہوگی حقیقتاً. ٹھیک ہے، مفرداً صورتاً، اور مفرد ہوگی صورت کے لحاظ سے. حقیقت میں جملہ ہوگی اور باعتبار صورت مفرد ہوگی. وَإِن قُدِّرَ بِاسْمِ الْفاعِلِ، اگر اسم فاعل کو یا مقدر مانا جائے، یعنی اینہ کو ثابت شبہ فعل محذوف کا ظرف مانا جائے، تو پھر کان الخبر مفرداً صورتاً و حقیقتاً، تو دونوں صورتوں میں وہ صورتاً بھی مفرد ہے رہے گی اور حقیقتاً بھی مفرد رہے گی. وَلَا التَّقْدِيرَيْن، ان دونوں صورتوں میں لیس بجملۃ صورتاً، کہ جو صورتاً جملہ نہیں بن رہی، یعنی بصریوں کے وَلَا التَّقْدِيرَيْن لیس بجملۃ صورتاً، ہر دو صورت میں خبر صورتاً جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چاہے بصریوں کا ہو چاہے کوفیوں کا مذہب ہو، بظاہر تو یہ جملہ نہیں ہے نا. اینہ لفظ ہی پڑا ہے، تو پھر کیا ہے؟
یہ تقدیم کی متقاضی ہے۔ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ زَيْدٌ أَيْنَ أَبُوهُ، اور اعتراض کے اس مثال سے کہ زید أَيْنَ أَبُوهُ، زید کے اس کا باپ کہاں ہے، تو اذ لا تبطل بتاخیرہ صدارت ما لو صدر الکلام لتصدرہ فی جملتہ، تو کہتے ہیں یہاں اعتراض نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی کہے کہ اینا درمیان میں پڑا ہے، آپ کہتے ہیں اینا تو ابتداء کلام میں آتا ہے، تو بھئی وجہ یہ ہے کہ زید اینا ابوہ میں بھی اینا اپنے جملے کی ابتدا میں ہے، اینا ابوہ، ٹھیک ہے، زید مبتدا ہے، اینا ابوہ کا پورا جملہ زید کی خبر بن رہا ہے اور وہ اپنے جملے کی ابتدا میں باہر کیف موجود ہے، اس لیے تو کہا اذ لا تبطل بتاخیرہ صدارت ما لو صدر الکلام، کہ باطل نہیں ہو رہی اس تاخیر کے ساتھ اس کی صدارت جو صدر کلام کی متقاضی، اینا وغیرہ جو صدر کلام کو چاہتے ہیں، اس جملے میں ان کی صدارت باطل نہیں ہو رہی، کیوں؟ لتصدرہ فی جملتہ، کیونکہ وہ اپنے جملہ میں تو صدر کلام کو حاصل کر رہا ہے، اینا ابوہ میں۔ او کان الخبر بتقدیمہ مصححا لہ اے للمبتدا، یا پھر خبر ایسی ہو کہ جو اپنی تقدیم کے ساتھ مبتدا کی اصلاح کرنے والی ہو، کہ وہ مقدم ہوگی تو خبر صحیح بنے گی، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آپ نے پڑھا تھا فی الدار راجل، راجل نکرہ مبتدا بن رہا ہے، کیونکہ فی الدار پہلے پڑھا ہے، فی الدار جب کہا تو ذہن میں سوال آیا کمرے میں کوئی ہے، تو جو بعد میں آنے والا ہے وہ موجود کی صفت سے متصف ہو گیا، تو رجل نکرہ بھی رجل موجود کے قائم مقام ہو کر مبتدا بن گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خبر مقدم ہو اور مبتدا میں اصلاح پیدا کرے، اسے صالح للمبتدا بنائے، تو پھر بھی اس خبر کی تقدیم واجب ہوتی ہے۔ درحقیقت یہ خبر کی تقدیم میں وجوبی کی صورتیں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، مصححا للمبتدا من حیث انہ مبتدا، اس طرح کہ وہ مبتدا ہے تو فبتقدیم ہی یصح وقوع مبتدا، اس طرح کہ وہ مبتدا ہے تو اس خبر کی تقدیم کے ساتھ ہی اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کہ وہ جو مبتدا ہے نا وہ اسی خبر کی تقدیم کی وجہ سے ہی مبتدا بننے کی صلاحیت رکھے۔ مثلو جیسے فی الدار راجل، فإن فی الدار خبر، کیونکہ یہاں فی الدار خبر ہے، تخصص المبتدا، جس نے مبتدا کو نکرہ مخصوصہ بنا دی، جو بتایا بھی میں نے، بتقدیم ہی اپنی تقدیم کے ساتھ، یہ خود مقدم ہوا تو مبتدا کو مبتدا بننے کے اہل کیا، کما عرفتہ، جیسے آپ جان چکے پیچھے۔ فلا اخرا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ فلا اخرا، اگر اس فی الدار کو مؤخر کر دیا جائے، باقی المبتدا ناکرۃ غیر مخصوصہ، تو مبتدا نکرہ غیر مخصوصہ بن جائے گا، جو مبتدا بننے، جمہور کے قول کے مطابق مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ او کان لمتعلق ہی بکسر اللام، لام کی کسرہ کے ساتھ یہ لفظ لمتعلق، متعلق نہیں، ٹھیک ہے، ایک متعلق ہوتا ہے ایک متعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فی الدار ہے نا، یہ فی الدار متعلق ہے، اور یہ ثابتن یا ثابتہ جو ہے یہ متعلق ہے، یہ تعلق جوڑ رہے ہیں، جس کے ساتھ تعلق جوڑا رہا ہے وہ متعلق ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ او کان لمتعلق ہی بکسر اللام، لام کے کسرہ کے ساتھ ہے، کان لمتعلق الخبر التابع لہ بتبعیۃ یمتنع معہا تقدیمہ علی الخبر ضمیر قائن فی جانب المبتدا، آگے آ رہا ہے کہ جب خبر کے متعلق، خبر کا جو متعلق ہے اس میں کوئی ضمیر ہو، خبر کا جو متعلق ہے، جیسے میں مثال آپ کو پہلے دے دوں نا، اللہ عبدہ متوکل، اللہ عبدہ متوکل، اللہ اللہ پر ہی، عبدہ اس کے بندے کو، متوکل توکل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عبدہ متوکل علی اللہ ہے۔ اب یہ متوکل شبہ فعل متعلق ہے، اللہ متعلق ہے، اللہ کا جار مجرور متعلق ہے، متوکل شبہ فعل متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ عبدہ مبتدا ہے، تو یہ اللہ یہ خبر کا متعلق ہے، خبر کا کیا سونا؟ متعلق ہے، اور خبر کے متعلق میں ایک ایسی ضمیر ہے جو مبتدا کی جانب لوٹ رہی ہے،
اللہ اللہ لفظ اللہ اسم جلالہ شریف جو ہے یہ عبدہو، یہ مبتدا کے اندر جو ہو ضمیر پڑی ہے اس کا مرجع وہی خبر کا متعلق ہے، لہٰذا اس خبر کے متعلق کو مقدم کر دیا تاکہ مبتدا کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع مقدم ہو جائے۔ کہتے ہیں او لمتعلق الخبر، کہ خبر کے متعلق، خبر کا متعلق کیا، التابع لہو، خبر کا وہ متعلق جو اس خبر کا تابع ہے، ٹھیک ہے، ظرف جو شبہ فعل کے تابع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خبر کا متعلق ایسی خبر کا متعلق التابع لہو جو اس خبر کے تابع ہے، بتبعیت، ایسی تبعیت کے ساتھ، ایسی اتباع کے ساتھ کہ یمتنع معہا تقدیمہ، کہ اس تبعیت کے ہوتے ہوئے اس کا مقدم ہونا خبر پر ممتنع ہو، اس کا خبر پر مقدم ہونا ممتنع ہو، کیونکہ پھر مرجع بغیر ضمیر کے لوٹے گا۔ اگر یہ اللہ متوکل ان کے بعد چلا جائے تو عبدہ کی ہو ضمیر کا مرجع بعد میں پڑھو گا لفظاً و رتبتاً، ہر دو صورت میں، جو کہ جائز نہ ہوگا۔ تو یہ مثال دی، فلا یارد اعتراض وارد نہیں ہوگا، نہ وہ اللہ عبدہ متوکل، اللہ عبدہ متوکل ان کی مثال وارد نہیں ہو سکتی محل نظر، محل اعتراض میں۔ تو کہا تھا خبر کے متعلق میں ضمیر ہو قائن ہو، کانا سے ضمیر قائن ہو، ایک ایسی ضمیر ہو فی جانب المبتدا جو مبتدا کی جانب، راجع لوٹ رہی ہو الی ذالک المتعلق اس متعلق کی طرف، اذلا خیرہ اس طرح کہ اگر اسے مؤخر کر دیا جائے، لازم الاضمار قبل ذکر لفظاً و معنی، تو اضمار قبل ذکر لفظاً و معنی لازم ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ اللہ کو اگر بات ذکر کر دی، مثل التمرات، جیسے التمرات مثلها زبدن، کھجور پر اس کی مثل مسکا ہے، مکھن کو کہتے ہیں، یا بورا سا دیں، دہی دا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مثال ہے عربوں کی، التمرات مثلها زبدن یا زبدن، کھجور پر اس کی مثل مسکا ہے۔ فقولہ مثلها، تو یہ مصنف کا کہنا مثلها یہ اصل میں کیا ہے، مثل التمرات ہے، مثل اصل میں کیا ہے، مثل التمرات، مبتدا یہ مبتدا ہے، وفیہ ضمیر اور اس میں ایک ضمیر موجود ہے، ہا ضمیر، ٹھیک ہے، لمتعلق الخبر جو خبر کے متعلق کی طرف جا رہی ہے، خبر کے متعلق کی طرف جا رہی ہے، وہ تمرہ ہے، ثابتن اس کا متعلق ہے، ثابتن ہی خبر ہے، ثابتن ہی خبر ہے نا، اور وہ متعلق ہے اور اس کا متعلق ہے التمرات، ٹھیک ہے، جی موجود بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ مثلہا کی ہا ضمیر کا مرجع خبر کے متعلق کی طرف لوٹ رہا ہے، اس لیے اس خبر کے متعلق کو مقدم کر دیا۔ اچھا، یہ متعلق خبر کے متعلق کے لیے ایک ضمیر ہے، وہ تمرۃ، اور وہ متعلق ہے کیا، التمرہ، ٹھیک ہے نا، لأن الخبر ہوا قول التمرات، کیونکہ جو خبر ہے نا وہ ان کا یہ کہنا التمرات، التمرات کا قول خبر ہے، ٹھیک ہے، التمرات کا قول خبر ہے، یعنی ثابتون ان کا متعلق ہے، یہ ثابتون اپنے متعلق سے مل کر خبر بنے گا نا، والتمرۃ متعلق بہی، اور تمرہ جو ہے نا یہ اس ثابتون کے متعلق ہے، مثل تعلق الجزء بالکل، اور ان کا تعلق اس طرح جیسے جز کا تعلق کل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کے بغیر اس کا واقع ہونا ناممکن ہے۔ او کان الخبر خبرا عن ان، یا پھر خبر ان مفتوحہ کی خبر واقع ہو رہی ہو تو بھی اس کو مقدم کر دیتے، کہ جب ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر بطویل مفرد مبتدا بن رہا ہو اور کوئی چیز خبر ہو تو اس کو مقدم کر دیتے ہیں، تاکہ وہ بعد میں اگر اسے رکھیں، ایک تو انا کو انا پڑھا جائے گا، پھر دوسرا اس خبر کو ہی انا کی خبر شمار کیا جائے گا، یہ خرابی لازم آئے گی۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے، ان دی انا کا قائم، میرے پاس ہے تیرا قائم ہونا، تو یہ انا مشبہ بالفعل ہے، کاظم اس کے سمے قائم خبر ہے، انا اپنی اسم اور خبر سے مل کر بطویل مفرد مبتدا مؤخر ہے، اندی خبر مقدم ہے، اس کا اندی کو اگر بعد میں لایا جائے تو پھر اسے انا کا قائمون اندی پڑھا جائے گا، تو یہ اندی ایک تو
قائم ان کا ظرف بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ انا ہے کہ انا ہے۔ آئے روز عربی گرامر سے لوگ نابالد ہوتے جا رہے ہیں، پڑھانے والے بھی جب نااہل ہوتے جائیں گے تو پڑھنے والے بھی آلریڈی ان کی عبارت بھی سمجھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ جب انا مفتوحہ کی خبر واقع ہو رہی ہو کوئی خبر تو اس خبر کو مقدم کرتے ہیں۔ انا المفتوحۃ الواقعۃ مع اسمها وخبرها المؤول بالمفرد مبتدان، کہ جب انا مفتوحہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مبتدا ہو تو پھر اس خبر کو مقدم کرتے ہیں۔ اس فی تاخیر ہی، کیونکہ اگر اس کو مؤخر کر دیا جائے، اس کو مؤخر کرنے میں خوف و لبس انا المفتوحۃ بالمکسورۃ فی التلفظ، کہتے ہیں پھر انا مفتوحہ کا تلفظ میں مکسورہ والے انا کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ انا کو کوئی انا پڑھ بیٹھے گا لامکان الذہول عن الفتحۃ، کیونکہ فتح سے غفلت ممکن ہے، لخفائها، ایک تو یہ ہے کہ ایک مخفی بات ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، او فی الکتابات، یا پھر کیا ہے لکھائی میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، یا پھر آئے روز جس طرح میں نے کہا نا کہ علم بھی اٹھتا جا رہا ہے ہم لوگوں سے، تو پھر نر امکان ہی امکان ہے۔ مثل اندی انا کا قائم، جیسے اندی انا کا قائم، واجب تقدیم ہو، ان تمام صورتوں میں خبر کی تقدیم واجب ہے۔ اے تقدیم الخبر علی المبتدا فی جمیع هذه الصور، یعنی ان تمام صورتوں میں مبتدا پر خبر کی تقدیم واجب ہے، لما ذکرنا، جیسا کہ ہم نے بیان کر، یہ 4 سطریں آگے پڑھتے ہیں پھر۔ وقد يتعدد الخبر من غیر تعدد المخبر عنہ، مخبر عنہ، کبھی کبھی خبر کا تعدد ہوتا ہے مخبر عنہ کے تعدد کے بغیر۔ مخبر عنہ یعنی مبتدا تو ایک ہوتا ہے، اس کی خبریں زیادہ ہوتی ہیں، فیکون اثنین فصائد، یا تو 2 ہوتی ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ وذالک التعدد اما بحسب اللفظ والمعنی جميعا، یہ تعدد یا تو لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، لفظ بھی الگ ہوتے ہیں، معنی بھی ان کے الگ ہوتے ہیں۔ ویستعمل ذلک علی وجہین، اور یہ تعدد خبر کا جو ہے نا یہ 2 صورتوں میں، بالعطف، کبھی تو تعدد عطف کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے زید عالم و عاقل، زید عالم بھی ہے اور عاقل بھی ہے۔ اچھا، بغیر العطف، دوسری صورت کیا ہے، اس کا تعدد عطف کے بغیر بھی ہوتا ہے، جیسے زید عالم عاقل، زید عالم ہے عاقل ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِمَّا بِحَسْبِ اللَّفْظِ فقط، یا پھر لفظوں میں صرف تعدد ہوتا ہے، معنی لفظاً کئی خبریں ہوتی ہیں، معنی ایک ہوتا ہے، کیسے، جیسے ھذا حلو حامد، یہ چیز میٹھی ہے کھٹی ہے، کھٹا میٹھا ایک ہی ٹیسٹ استعمال، ایک ہی ٹیسٹ کا نام ہے کھٹا میٹھا، لفظ 2 ہیں، ایک فإنہما فی الحقیقت خبر واحد، یہ حلو حامد فی الحقیقت ایک خبر ہے، اے مزن یعنی بد ذائقہ، بے ذائقہ، گندا ذائقہ جس کا ہو، اس حلو حامد کہہ دے۔ فی ہذه صورت ترک العطف اولا، کہتے ہیں ایسی صورت میں عطف کو چھوڑ دینا اولا ہوتا ہے، یعنی جب تعدد کی وجہ سے معنی ایک ہو اس وقت عطف نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حلو و حامد، یہ چیز تو میٹھی بھی ہے اور کھٹی بھی ہے، نہیں، ایک ہی لفظ کہہ دیں گے، میٹھی کھٹا میٹھا ہے۔ تو کہتے ہیں ونظر بعض النحاة الى صورت تعدد، بعض ناویوں نے کلام عرب میں دیکھا کہ تعدد کی صورتیں پائی جاتی ہیں تو جوز العطف، انہوں نے عطف کو جائز قرار دے دی کہ ان صورتوں میں عطف بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یعبد ان یقال مراد المصنف بتعدد الخبر ما یکون بغیر عاطف، کہتے ہیں بعید نہیں ہے کہ یہ اگر کہا جائے کہ مصنف کی مراد بھی تعدد خبر سے کیا ہے جو بغیر عطف کے ہوتا ہے تعدد، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عطف والے تعدد میں تو کوئی خفا بھی نہیں ہے، کئی چیزیں واو ثم کے عطف کے ساتھ ڈبل ٹرپل ہوتی رہتی ہیں نا، تو تعدد کی فصل کو لگا کر شاید مصنف کی مراد بھی تعدد کی وہ صورت ہے کہ جو بغیر عطف کی پائی جاتی ہے، آ سکتا ہے بالکل، لأن تعدد بالعاطف لا خفا بھی، کیونکہ عطف کے تعدد کے ساتھ تو لا خفا بھی، یعنی لا خفا بالتعدد، اس تعدد میں تو کوئی خفا ہے ہی نہیں، لا فی الخبر ولا فی المبتدا، نہ تو خبر میں نہ مبتدا میں، عطف کے ساتھ تو مبتدا بھی متعدد ہوتے رہتے ہیں، خبریں بھی متعدد ہوتی رہتی ہیں، ولا فی غیر ما، نہ ان کے علاوہ کسی اور چیز میں خفا ہے، فاعل بھی ہوتے رہتے ہیں، ہاں کئی چیزیں جار مجرور بھی تعدد کے ساتھ عطف کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ وَإِذَنَ الْمُتَعَدَّدُ بِالْعَطْفِ لَيْسَ بِخَبْرٍ، دوسری بات یہ بھی ہے کہ عطف کے ساتھ جو تعدد ہے وہ خبر ہے ہی نہیں،
جو معطوف علیہ کے بعد معطوف ہوتا ہے وہ تو اس کا توابع میں سے ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے، یہی کہ بل ہوا من توابعہ، وہ تو توابع میں ہوتا ہے، عطف کا تعلق بھی توابع میں ہے نا، وہ تو اس کا تابع ہوتا ہے، کوئی نئی خبر نہیں ہوتا۔ ولہذا اور ادا فی المثال الخبر المتعدد بغیر عاطف، اس لیے حضرت مصنف نے تو مثال میں اس خبر کو لایا کو جو بغیر عطف کے تعدد ہے اس میں، ولو جعل تعدد اما، اب اگر اسے عام کر دیا جائے، جس طرح کے کہتے ہیں کہ ایسے ہوتا رہتا ہے، بعض ناویوں نے دیکھا ہے، تو پھر ہم تعویل کیا کریں کہ مصنف کی ایک مثال لانے کی، تو کہتے ہیں ولو جعل تعدد اما، اگر اس تعدد کو عام کر دیا جائے یعنی عطف اور بغیر عطف ہر دو صورتوں کو شامل کر دیا جائے، فالاقتصار علیہ لذالک، تو مصنف کا اس پر اکتفا کرنا لذالک یعنی لعدم خفا کی وجہ، عدم خفا کی وجہ، خفا چونکہ نہیں ہے تعدد والی عطف والی صورت میں، اس لیے مصنف نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا۔ یکفی حاضر۔